بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ پہلے حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہنا اس قوم کا جس نے جہاد اصغر تو پورا کر لیا لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول خدا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد کرنا۔ حدیث کا بقیہ حصہ، چھٹی فصل، اخلاقی امراض کا علاج، صفحہ نمبر 37۔ ہاں اے عزیز، خواب غفلت سے جاگو، اپنی کوتاہیوں سے ہوشیار ہو، کمر ہمت باندھ لو اور جب تک وقت ہے فرصت و غنیمت شمار کرو۔ جب تک عمر باقی ہے اور تمہارے قوا تمہارے بس میں ہے، جب تک جوانی قائم ہے اور فاسد اخلاق کا بھی ابھی تم پر غلبہ نہیں ہوا، پس تو ذلیل ملکات نے ابھی تم پر تسلط نہیں حاصل کیا، ان کے علاج کی کوئی تدبیر کرو، فاسد اور برے اخلاق دور کرنے کا راستہ نکالو، آتش شہوت و غضب کے خاموش کرنے کی کوئی ترکیب کر لو۔ علماء اخلاق و اہل سلوک نے ان اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین علاج یہ تجویز کیا ہے کہ جب بھی اپنے آپ میں تمہیں ان اخلاقی برائیوں میں سے کوئی برائی نظر آئے تو اس کو اپنی نظر میں رکھ لو اور اس کے خلاف مردانہ وار جد و جہد کرو اور ہمت کر کے اپنے نفس کے خلاف ایک مدت تک اس غلط خواہش کے خلاف اقدام کرتے رہو اور ہر حالت میں اپنے خدا سے دعا کرتے رہو کہ اس جہاد میں تمہاری مدد کرتا رہے۔ یقین رکھو تھوڑے دنوں کے بعد وہ بری عادت دور ہو جائے گی اور شیطان اور اس کا لشکر اس محاذ سے بھاگ جائے گا اور رحمانی لشکر اس کی جگہ لے لے گا۔ مثلاً اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی جو انسان کی ہلاکت کا سبب اور فشار قبر کا سبب بنتی ہے اور انسان کو دونوں جہان میں عذاب میں گرفتار کرتی ہے، وہ گھر والوں یا پڑوسیوں یا ہم پیشہ لوگوں یا اہل محلہ یا اہل بازار کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہے، اور یہ بد اخلاقی غصہ اور شہوت کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر مرد مجاہد ایک مدت تک اس بات پر تل جائے کہ جب کبھی اس کو غصہ آئے گا اور آتش غضب کے شعلے بھڑکنے لگیں گے اور اس کے سینے میں آگ لگا دیں گے اور اس کو بدگفتاری اور تند رفتاری پر آمادہ کر دیں گے تو وہ اپنی خواہش نفس کے خلاف قدم اٹھائے گا اور برائی کے برے انجام کو سوچے گا اور دل میں شیطان پر لعنت کرے گا اور اس سے خدا کی پناہ مانگے گا۔ تو میں آپ کو قول دیتا ہوں کہ اگر وہ اس پر عمل پیرا رہے تو چند مرتبہ تکرار کے بعد تو اس کی اخلاق عادت بالکل بدل جائے گی اور مملکت باطن میں اس کی جگہ اچھی عادت اپنی جگہ وہ اپنا گھر بنا لے گی۔ لیکن اگر خواہش نفس کے مطابق عمل کرتا ہو تو ممکن ہے یہ بات اس کو اسی دنیا میں نیست و نابود کر دے۔ میں غیظ و غضب سے بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ غضب ایک پل میں اس کی دونوں دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ غصہ کسی کے قتل کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے انسان غصے کی حالت میں نمائش الہی کے بارے میں کچھ اول فول بک دے، جیسے کہ میں نے لوگوں کو غصے کی حالت میں کفر کے کلمات بکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ حکماں نے فرمایا، بغیر ملا کے شدید طوفانی موجوں میں گھری ہوئی کشتی کا نجات پا لینا بنسبت غصے میں بھرے ہوئے شخص سے زیادہ قریب ہے، اور اگر خدا نخواستہ تمہارا شمار علمی مباحث میں جھگڑا کرنے والوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم طلباء میں بعض اس بری عادت میں گرفتار ہیں، تو ایک مدت تک اپنی اس عادت کے خلاف عمل کرو، مخصوصاً ان رسمی مجلسوں میں جہاں علماء اور عوام دونوں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بحث چھڑ جائے اور تم دیکھو کہ تمہارا مقابل صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی غلطی مان لو اور اس کی تصدیق کرو۔ امید کی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ایک مدت کے بعد تمہاری یہ بری عادت جدال و مرا والی چھوٹ جائے گی۔ خدا نہ کرے بعض اہل علم و مدعی مکاشفہ کا قول تمہارے بارے میں صادق ہو کہ وہ کہتے ہیں، بعض مکاشفات میں میرے اوپر یہ بات کشف ہوئی کہ تخاصم اہل نار سے مراد اہل علم و حدیث کا جدال کرنا ہے۔ انسان اگر اس کے صحیح ہونے کا احتمال بھی دیتا ہے، جب بھی اس خصلت کے دور کرنے کی فکر میں ہم وقت رہنا چاہیے۔ روایت میں ایک مرتبہ ہم لوگ کسی دینی مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آتے ہی آپ اس قدر غضبناک ہوئے، اس قدر غضبناک ہوئے کہ اس طرح کبھی غضبناک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا تم سے پہلے والے لوگ بھی اسی وجہ بحث و جدال سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بحث و جدال چھوڑ دو، کیونکہ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اس کی عادت کو ترک کر دو، کیونکہ بحث و جدال کرنے والا مکمل خسارہ اٹھا چکا ہے۔ اس کو اس لیے بھی ترک کر دو کہ میں جھگڑالو شخص کی شفاعت نہیں کروں گا۔ بحث و جدال کو چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے جنت میں 3 دروازوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کا ادنا دروازہ باغوں میں کھلے گا، اوسط اور اعلیٰ دروازے اس شخص کے لیے ہوں گے جو بحث و جدال کو چھوڑ دے گا اور واقعاً وہ سچا بھی ہو۔ بحث و جدال کو ترک کر دو، اس لیے کہ میرے خدا نے بت پرستی کی ممانعت کے بعد سب سے پہلے جس سے روکا ہے وہ یہی بحث و جدال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ کسی بندے کے ایمان کی حقیقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ بحث و جدال کو چھوڑ نہ دے، خواہ وہ بحث میں حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں علمی بحث میں غلبہ کے لیے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ وقتی کامیابی کے لیے انسان رسول خدا کی شفاعت سے محروم ہو جائے، جبکہ اس کا ثمرہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح مذاکرہ علم کو جو افضل عبادت اور افضل طاعت ہے، بشرطہ کہ صحیح نیت سے ہو، عظیم ترین مصیبت بنا دے اور بت پرستی کا ثانی بنا دے۔ یہ بھی کتنی بری بات ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ تمام اخلاقی برائیوں کو ایک ایک کر کے نظر میں رکھے اور نفس کی مخالفت کر کے اپنی مملکت روح سے اس کو خارج کر دے، اور جب غاضب چلا جائے گا تو مالک مکان خود ہی اس میں آ جائے گا۔ کسی دوسری زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ وعدہ خواہی کی ضرورت ہے۔ خاتمہ: چونکہ اس مقام پر پہنچ کر مجاہدہ نفس کا بیان مکمل ہو گیا اور اس مرحلے پر انسان ابلیسی قوتوں کو نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی مملکت ملائکہ خدا کا مسکن بن جاتی ہے اور خدا کے نیک بندوں کی عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ اس لیے سلوک اللہ کا کام آسان ہو جاتا ہے اور انسانیت کی صراط مستقیم واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ تمام جنتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور پروردگار عالم اس کی طرف لطف و کرم کی نظر ڈالتا ہے اور اہل ایمان کی لڑی میں اس کو پرو دیتا ہے، اور وہ شخص نیک بختوں اور اصحاب یمین میں ہوتا جاتا ہے، اور معرفت الہی جو جن و انسان کی تخلیق کی غرض و غایت ہے کے دروازے کا راستہ اس پر کھل جاتا ہے، اور اس پرخطر راستے میں خدا اس کی دستگیری کرتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ نفس کے مقام سوم اور اس کی کیفیت جہاد کا بھی ذکر کروں اور شیطان کی مکاریوں کا ذکر کروں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس سے صرف نظر کر کے خداوند عالم سے توفیق و تائید کا طلبگار ہوں کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھ سکوں۔ حدیث نمبر 2، ریاکاری کا مطلب اور اس کے درجات۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 2، ریاکاری کا مطلب اور اس کے درجات، صفحہ نمبر 53۔ مقام اول، عقائد میں ریاکاری، صفحہ نمبر 54۔ فصل اول، اس ریاکاری کی حقیقت میں بحث، صفحہ نمبر 55۔ فصل دوم، ایمان و علم میں فرق، صفحہ نمبر 57۔ فصل سوم، ریاکاری کی برائی، صفحہ نمبر 58۔ فصل چہارم، مادہ ریاکاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک علمی تنبیہ، صفحہ نمبر 60۔ فصل پنجم، اخلاص کی دعوت، صفحہ نمبر 63۔ انسان کی عبادت سے خدا بے نیاز ہے، صفحہ نمبر 64۔ ہمارے اوپر انبیاء و اولیاء کا احسان، صفحہ نمبر 65۔ مقام دوم، اخلاق اور ملکات باطنی میں ریاکاری، صفحہ نمبر 66۔ فصل اول، حقانی و نفسانی ریاضتوں کا معیار، صفحہ نمبر 66۔ حریم قلب جو منزل خدا ہے اس کی حفاظت کی اہمیت، صفحہ نمبر 67۔ فصل دوم، خدا کی ستاریت اس کے غیور ہونے سے معنی نہیں ہے، صفحہ نمبر 68۔
مقام صوم اعمال میں ریاکاری صفحہ نمبر 70، فصل اول عبادت و مناسک میں شیطان کا تصرف صفحہ نمبر 70، فصل دوم ریا کی باریکی و دقت صفحہ نمبر 71، علم دین حاصل کرنے میں ریاکاری صفحہ نمبر 72، نماز جماعت میں ریاکاری صفحہ نمبر 74، فصل سوم اخلاص کی نئی دعوت صفحہ نمبر 75، نفس کا محاسبہ اور خلوص اعمال کی تحقیق صفحہ نمبر 76، مخلصین تک شیطان کی رسائی نہیں ہے صفحہ نمبر 78، ریاکار مشرک ہے صفحہ نمبر 79، ریاکاری کے علاج میں توحید افعالی کے عقیدے کا دخل صفحہ نمبر 79، فصل چہارم ریاکاری کے پہچان کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی حدیث صفحہ نمبر 80، تمام مراتب ریاکاری سے خالص ہونا اولیاء کے لیے مخصوص ہے صفحہ نمبر 82، تتمہ سماع لوگوں کو سنانے کے لیے ریاکاری کرنا صفحہ نمبر 83۔ دوسری حدیث بسند مذکور یزید بن خلیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہر ریاکاری شرک ہے، جو کام لوگوں کے لیے ہوگا اس کا ثواب بھی لوگوں پر ہوگا، اور جو کام خدا کے لیے ہوگا اس کا ثواب بھی خدا پر ہوگا۔ ریاکاری اور اس کے درجات شرع لوگوں کے دلوں میں عزت و منزلت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی نظر میں شہرت حاصل کرنے کے لیے خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرنا، پسندیدہ صفات کا یا عقائد حقہ کا با حسن و خوبی، صحت و امانت و دیانت سے باجا لانا ریاکاری کہلاتا ہے۔ ریاکاری کا تحقق چند مقامات پر ہوتا ہے۔ مقام اول اس کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عقائد حقہ اور معرف الہیہ کا اظہار صرف اس لیے کرنا کہ اس کے دیانت داری کی شہرت ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام پیدا ہو جائے۔ مثلا کوئی یہ کہے میں کائنات کے اندر خدا کے علاوہ کسی کو وجود میں مؤثر نہیں مانتا، یا یہ کہے میں خدا کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں رکھتا، یا اشارے و کنایہ سے دوسروں پر اپنے صحیح عقائد کا اظہار کرے۔ یہی دوسرا طریقہ زیادہ رائج ہے۔ مثلا اپنی گفتگو میں خدا پر بھروسہ اور قضائے الہی پر رضامندی کا بہت ذکر کرتا ہو۔ ریاکار ایک سر بھر کر یا سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ کو انہی لوگوں میں شمار کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ باطل عقائد کو اپنے سے دور کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے، مگر اس کا مقصد صرف لوگوں کے دلوں میں جاؤ منزلت حاصل کرنا ہو، چاہے وہ صریح طور سے کہے یا اشارے و کنایہ سے میں ہو۔ مقام دوم اس کے بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اچھے خصائل اور بہترین و فاضل ملکات کا اسی مقصد سے اظہار کرنا۔ دوسرا درجہ بری عادتوں سے بچے اور ان سے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھے مگر مقصد وہی ہو۔ مقام سوم مشہور ریاکاری جو ہمارے فقہاء کرام رضوان اللہ علیہم کے ہاں معروف ہے، اس کے بھی یہی 2 درجے ہیں۔ نمبر 1 لوگوں کے دکھانے اور جلب قلوب کے لیے شرعی عبادتوں اعمال کو یا میلانات عقلی کو بجا لاتا ہے، خواہ ذات عمل کو ریاکاری کی نیت سے کرتا ہو یا اس کی کیفیت، شرط یا جزو کو اس طرح بجا لاتا ہو جس طرح فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 اسی قصد و ارادے سے کسی عمل کو ترک کرتا ہو۔ ہم اس کتاب میں انہی تینوں مقامات کے بعض مفاسد کی تشریح کریں گے اور جو میری نظر میں اس کا علاج ہے مختصر طور سے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ مقام اول ریاکاری، اس میں چند فصول ہیں۔ پہلی فصل مذہبی عقائد میں ریاکاری۔ ریاکاری کے جملہ اقسام میں سب سے بدترین ریاکاری اصولی عقائد اور معرف الہی میں ریا ہے۔ اس کا انجام سب سے بدتر اور اس کی تاریکی تمام ریاکاریوں کی تاریکی سے زیادہ اور سخت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے عقائد و تصورات کا سچے دل سے معتقد نہ ہو جن کا اظہار وہ محض دوسروں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس کا شمار منافقین میں اور اس کی سزا دائمی جہنم ہے اور اس کے لیے ابدی ہلاکت ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ شدید عذاب ہے۔ اور اگر وہ معتقد تو ہے مگر لوگوں کی نظر اور دل میں عظمت اور منزلت حاصل کرنے کی خاطر
اس کا مظاہرہ کرتا ہے تو اگرچہ وہ منافق نہیں ہے، لیکن اس ریا کی وجہ سے نور ایمان اس کے دل سے چلا جائے گا اور اس کی جگہ دل میں کفر کی تاریکی لے لے گی۔ ایسا شخص بنیادی طور سے مشرک ہے، لیکن اس کا شرک خفی ہے، کیونکہ اصولی عقائد و معارف الہی میں اس کا خالص خدا کے لیے ہونا اولین شرط ہے، اور اس شخص نے اپنے عقائد کو لوگوں کی تحویل میں دینے اور دوسروں کو اس میں شریک بنانے اور شیطان کے تصرف میں کرنے کا بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس کا دل خدا کے لیے مخصوص نہ رہ گیا۔ میں کسی فصل میں بیان کروں گا کہ ایمان محض علم کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے قلبی تعلق بہت ضروری ہے، جیسا کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے، ہر ریا شرک ہے، مگر یہ ہلاک کرنے والی مصیبت تاریک سیرت خبیث ملکہ انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کا خانہ دل غیر خدا کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس بری خصلت کی تاریکی انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ دنیا سے بے ایمان جاتا ہے، اور یہ خیالی ایمان اور حقیقت ایک جسم بے روح، ایک صورت بے معنی، ایک بے مغز کا چھلکا ہوتا ہے جو خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ اس فرمان کی طرف کافی کی اس حدیث میں اشارہ موجود ہے جو علی بن عالم سے مروی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کہتا ہے میں سب سے بہتر شریک ہوں، اگر کوئی شخص اپنے کسی کام میں میرے علاوہ دوسرے کو بھی شریک قرار دے دے تو میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں صرف اس عمل کو قبول کرتا ہوں خاص جو میرے لیے ہوتا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم کہ غیر خالص عمل کو خدا قبول نہیں کرتا ہے، اس کو اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جس کے لیے وہ عمل کیا گیا ہے۔ اس لیے قلبی اعمال کو خالص ہونا چاہیے اور نہ وہ حد شرک سے نکل کر حد کفر میں داخل ہو جاتا ہے، بلکہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص بھی منافقین میں سے ہے۔ جس طرح اس کا شرک خفی ہے، اس کا نفاق بھی خفی ہے، حالانکہ اس بیچارے کو یہی گمان رہا کہ وہ مومن ہے، مگر وہ تو ابتدائی سے مشرک تھا اور نتیجہ میں منافق ہے، اور منافق کا عذاب اس کو بہرحال چکھنا ہوگا، اور واہ وہ اس شخص کی حالت پر جس کے کام کا انجام نفاق پر تمام ہو۔ دوسری فصل، علم و ایمان کا فرق۔ ایمان ایک الگ چیز ہے اور معرفت اور وحدانیت دیگر صفات کمالیہ، صفات ثبوتیہ و جلالیہ و سبیلیہ کا علم، ملائکہ و آسمانی کتابوں، رسولوں اور قیامت کا علم الگ چیز ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہو مگر مومن نہ ہو۔ شیطان ان تمام مراتب کا کم از کم ہمارے آپ کے برابر عالم ہے، مگر اس کے باوجود وہ کافر ہے۔ در حقیقت ایمان ایک قلبی عمل ہے، اگر ایمان کا تعلق دل سے نہ ہو تو پھر وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دلیل عقلی کے ذریعے سے یا دینی ضرورت کی بنا پر کسی چیز کا علم حاصل کرے تو پھر دل سے بھی اس کو قبول کرے، اور قلبی عمل جو ایک قسم کا مان لینا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور قبول کرنا اور عقیدت سے سر جھکانا ہے، اس کو بھی انجام دے تاکہ مومن ہو سکے۔ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل اطمینان قلب کا حصول ہے۔ نور ایمان جتنا قوی ہوگا دل کو اتنا ہی اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ تمام چیزیں علم کے علاوہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ برہان و دلیل کے ذریعے آپ کی عقل ایک چیز کا ادراک کر لے مگر آپ کا دل اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو وہ علم بیکار و بے فائدہ ہے۔ مثلاً آپ نے اپنی عقل کے ذریعے یہ ادراک کر لیا کہ مردہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دنیا کے سارے مردے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حص و حرکت پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے تمام جسمانی اور نفسانی قوا اس سے جدا ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر اس مطلب کو آپ کے دل نے قبول نہیں کیا تو آپ کسی تاریک رات میں ایک مردے کے پہلو میں شب بسر نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ کے دل نے اس کو قبول کر لیا ہے تو یہ کام آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر کہیں آپ نے چند بار عقل کی تسلیم کردہ بات پر عمل بھی کر لیا ہے تو پھر مردے کے ساتھ رات بسر کرنا آپ کے لیے معمولی بات ہوگی۔ پس اس سے پتہ چلا کہ تسلیم و سپردگی جو لذت قلب ہے وہ اس علم کے علاوہ ہے جو لذت عقل ہے۔ باقی ممکن ہے کہ انسان دلیل و برہان سے خدا کا وجود، اس کی وحدانیت، معاد اور دیگر
عقائد حقہ کا اس بات کر سکے، لیکن اس بات عقائد کو ایمان نہیں کہہ سکتے، اور نہ اس شخص کو مومن کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس شخص کا شمار کفار یا مشرکین یا منافقین میں ہو۔ مثلا آج آپ کی چشم دل بستہ ہے اور آپ ملکوتی بصارت نہیں رکھتے اور دنیاوی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب پردہ اٹھے گا اور الہی حکومت کا ظہور ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی، حقیقت سامنے آئے گی، تب تم کو پتہ چلے گا کہ تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور تمہاری عقل کا یہ حکم تمہارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے جب تک انسان کی صاف و شفاف لوح دل پر عقل کے قلم سے لا الہ الا اللہ لکھا نہ جائے، انسان وحدانیت خدا کا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جب کلمہ طیبہ قلب میں سما جاتا ہے تو انسان کے دل کی دنیا خود بخود مملکت خدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان حق کی حکومت میں کسی دوسرے کو مؤثر نہیں مانتا اور نہ کسی اور سے جاہ و جلال کی توقع رکھتا ہے اور نہ دوسروں سے منزلت و شہرت کا طالب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دل نہ ریاکار ہوتا ہے نہ چاپلوس۔ لہٰذا اگر اپنے دل میں ریا دیکھو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل نے عقل کی بات نہیں مانی اور ایمان تمہارے دل میں ذو فشاں نہیں ہوا، اور تم دوسرے کو خدا اور مؤثر عالم مانتے ہو، اور تمہارا شمار منافقین یا مشرکین یا کفار میں ہے۔ تیسری فصل ریا کی برائیاں ہیں۔ اے ریاکار انسان، تو نے سچے عقائد اور الہی معرف کو دشمن خدا شیطان کے حوالے کر دیا۔ جو چیزیں خدا کے لیے مخصوص تھی تو نے ان کو دوسروں کے سپرد کر دیا۔ جوانوں اور جو انوار روح و قلب کو روشنی بخشنے والے تھے، سرمایہ نجات و سعادت ابدی کا باعث تھے، لقائے الہی کا سرچشمہ اور محبوب حقیقی کے جوار کے بیچ میں تھے، ان کو تو نے وحشتناک تاریکیوں میں شقاوت و ہلاکت ابدی محبوب کے ساتھ خود سے بدھ اور لقائے باری کی دوری سے بدل لیا۔ اب تو ان تاریکیوں کے لیے تیار ہو جا جن کے بعد کوئی نور نہ ہوگا، اور ان تنگیوں کے لیے آمادہ ہو جا جس کے بعد کوئی دست نہ ہوگی، جس کے بعد کوئی وسعت نہ ہوگی۔ ایسی بیماریوں کے لیے مہیا ہو جا جن کے لیے شفا نہیں ہے، ایسی موت کے لیے تیار ہو جا جس کے بعد زندگی نہیں ہے، ایسی آگ کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ جو قلب کے اندر سے اٹھے گی اور روح و بدن کو اس طرح جلائے گی جس کا تصور بھی میرا اور تیرا دل نہ کر سکے گا، نہ سوچ سکے گا۔ جیسے کہ خدا نے اپنی کتاب کے مندرجہ ذیل آیت میں فرمایا ہے، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو تلوے سے نکلی تو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ آتش الہی کے علاوہ کوئی بھی آگ دل کو جلانے والی نہیں ہے۔ اگر فطرت توحید ہاتھ سے نکل گئی، جسے فطرت اللہ کہا گیا ہے، اور اس کی جگہ کفر و شرک کا قبضہ ہوگی، تو پھر ایسے انسان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور وہ بھی کیسا عذاب جو عذاب قہر الہی اور غیرت خدا بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اے عزیز، صرف ایک خیال باطل کے لیے، ایک معمولی سی مقبولیت کے لیے، اور وہ بھی خدا کے کمزور اور بے بس بندوں کے درمیان اور مجبور و ناچار انسانوں کی تھوڑی سی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کو قہر و غضب الہی کا مستحق نہ بنا، اور خدا کی محبتوں اور غیر متناہی کرامتوں کو ان معمولی چیزوں کے عوض نہ بیچ دے۔ ربوبیت کے الطاف و مراحم خسروانہ کے مقابلے میں دنیا کی نظروں میں محبوبیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ جب اس دنیا سے تیرے اعمال کا سلسلہ قطع ہو جائے گا تو پشیمانی کے علاوہ تجھ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ اس کے بعد اگر خدا کی طرف رجوع کرے گا جب بھی بے فائدہ ہوگا۔ چوتھی فصل ریا کی بے خونی کا علمی طریقہ۔ یہاں پر ہم بعض ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو یہاں پر اور دوسرے مقامات پر قلبی بیماری کے لیے مفید ہیں، اور یہ چیزیں اصول عقل کے ساتھ ساتھ مکاشفہ و اخبار معصومین اور قرآن کے بھی مطابق ہیں، اور اس کو تمہاری عقل بھی ماننے پر مجبور ہے، اور وہ یہ ہیں: چونکہ قدرت الہی تمام موجودات پر محیط ہے اور اس کی سلطنت تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی قبولیت کا احاطہ تمام ممکنات پر ہے، اس لیے تمام بندوں کے دل اس کے زیر تصرف ہے، اور اس کی قوت تخلیق کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص
اس کی سلطنت میں تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ خود صاحبان دل بھی اس کی مشیت و اجازت کے بغیر اپنے دلوں پر تصرف نہیں کر سکتے۔ اشارتاً و کنایتاً و سرایتاً اس مطلب کی طرف قرآن اور اخبار اہل بیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پس پروردگار عالم ہی تمہارے دل کا مالک اور اس پر تصرف کرنے والا ہے، اور آپ جو خدا کے ایک ضعیف اور عاجز بندے ہیں، خود بھی مشیت الہی کے بغیر اپنے دلوں پر تصرف نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا ارادہ آپ کے اور تمام موجودات کے ارادوں پر غالب و حاکم ہے۔ اس لیے اگر تمہاری ریاکاری اور چاپلوسی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اور دلوں میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے ہے اور نیکی میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بات بالکل یہ آپ کے امکان سے خارج اور خدا کے بس میں۔ پروردگار عالم دلوں کو اور دلوں کے مالکوں کو جس طرف چاہتا ہے متوجہ کر دیتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ نتیجتاً آپ کے مقصد کے بالکل ہی برخلاف ہو، کیونکہ ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ریاکار و منافق قسم کے لوگ جن کے دل پاک نہیں تھے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوئے، اور وہ جو چاہتے تھے نتیجتاً اس کے برخلاف نکلا۔ چنانچہ کافی میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، جراح مدانی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول، جو شخص خواہش مند ہو کہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو اچھے کام کرنے چاہیے اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اس کا مطلب ہے انسان کوئی کار ثواب کرے مگر وہ خدا کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ سن کر اس کو بڑا پرہیزگار خیال کریں، تو گویا اس نے اپنی عبادت میں شرک قرار دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اگر کوئی شخص صرف خدا کے لیے کوئی کام چھپا کر کرے تو کچھ دن گزرنے کے بعد خدا اس کی نیکیوں کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح جو بھی انسان اپنے برے اعمال کو ہمیشہ چھپاتا رہے، پھر بھی خدا کبھی نہ کبھی اس کی برائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پس اے عزیز، اپنے خدا سے نیک نامی کو چاہ، لوگوں کے دلوں کو جذب کرنا چاہتے ہو تو دلوں کے مالک سے اس کی خواہش کرو۔ تم ہر کام خدا کے لیے کرو، خداوند عالم آخرت میں تم پر عنایت و کرم کرنے اور تم کو عالم آخرت کی نعمتوں سے نوازنے کے علاوہ اس دنیا میں بھی تم پر اپنی نوازشیں کرے گا، تم کو محبوب القلوب بنا دے گا، دلوں میں تمہاری عزت زیادہ کرے گا، دونوں عالم میں تم کو سربلند کرے گا، اور اگر کہیں تم ریاضت و زحمت سے اپنے دل کو اس محبت سے بھی بالکل خالص کر لو، باطن کو پاک و پاکیزہ کر لو، تب تو اس اعتبار سے بھی تمہارا عمل خالص ہو جائے گا، دل خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور روح کثافتوں اور علائشوں سے پاک و صاف ہو جائے گی، نفس کی کدورت دور ہو جائے گی۔ خدا کے مقابلے میں کمزور و ناتواں بندوں کی محبت و نفرت بندگان الہی کے نزدیک شہرت کا آخر کیا فائدہ ہے، اور اگر بالفرض کوئی فائدہ ہو بھی تو ایک جزوی اور عارضی فائدہ ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ طلب شہرت و نیک نامی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں ریا کا عنصر شامل ہو جائے، جو خدا نخواستہ تم کو مشرک و منافق و کافر بنا دے، جس کے نتیجے میں اگر تمہاری اس دنیا میں رسوائی نہ بھی ہوئی، پھر بھی دوسری دنیا میں عدل الہی کے حضور میں خدا کے نیک بندوں کے سامنے، انبیاء عظام و ملائکہ مقربین کے سامنے تو بہرحال ذلت و رسوائی ہوگی، شرم سے سر نیچا کرنا پڑے گا، اور اس دن تم اپنے آپ کو بے بس و لاچار و بے چارہ پاؤ گے۔ اس دن کی رسوائی کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کیسی رسوائی ہوگی۔ اس جگہ کی سرگزشتی جو گزری ہوئی کو تو بس خدا جانتا ہے کہ یہ سر شکستگی اپنے پیچھے کتنی بھیانک تاریکیاں لائے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ بقول پروردگار عالم کافر کہے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اے بے بس انسان، ایک معمولی سی لوگوں کی حصول محبت کے لیے ایک بے فائدہ شہرت کی خاطر تو نے کیسی کرامتوں کو کھو دیا، مرضی الہی کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے دیا، اپنے کو غضب الہی کا مستحق بنا لیا۔ جن اعمال کے ذریعے کرامت حاصل کرتا، ابدی و دائمی خوشی حاصل کرتا، بہشت کے اعلیٰ علین میں اپنے لیے جگہ حاصل کرتا، ان کے بدلے شرک و نفاق کی تاریکیوں کو اپنے لیے حسرت و ندامت کو عذاب شدید کو مہیا کر لیا، اور اپنے آپ کو
مستجنی بنا لیا۔ اصول کافی کے اندر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس میں حضرت نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب فرشتہ کسی بندے کے اعمال کو خوشی سے اوپر لے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے نیک کاموں کو لے کر اوپر پہنچتا ہے، خدا کہتا ہے اس کے اعمال کو سجین میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے ان اعمال کو صرف میرے لیے انجام دیا۔ میں اور تم تو اس حالت میں سجین کا تصور نہیں کر سکتے، اور نہ فاسق و فاجر لوگوں کے دیوان عمل کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ان اعمال کی اصلی صورتوں کو جو سجین میں ہوں گی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب حقیقت امر کو دیکھیں گے تو وقت گزر چکا ہوگا، ہمارے کوتاہ رہ جائیں گے اور راہ چارہ و تدبیر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اے عزیز بیدار ہو جاؤ اور غفلت و مستی کو اپنے سے دور کر دو، اپنے اعمال کو عقل کی ترازو میں تول لو، اس سے پہلے کہ اس عالم میں تولے جائیں، تمہارا حساب کیا جائے، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو، اپنے آئینے دل کو شرک و نفاق سے پاک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک کا اس پر ایسا زنگ لگ جائے جس کو دوسری دنیا کے آتشی شعلے بھی ختم نہ کر سکیں۔ ایسا نہ کرو کہ نور فطرت ظلمت کفر سے بدل جائے، یہی خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ یہ فطرت اللہ برباد ہو جائے۔ امانت الہی میں اب اتنی بھی خیانت نہ کرو کہ آئینے دل کو اتنا پاک کر لو کہ جمال حق کا نور اس میں جلوہ فگن ہو سکے، اور پھر تم کو دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دے۔ حجت الہی کی آگ دل میں روشن ہو، محبت الہی کی آگ دل میں روشن ہو کر تمام دوسری محبتوں کو اس طرح جلا دے گی کہ پورے عالم کے لیے ایک لحظہ بھی نہ لگے گا، اور ذکر الہی و یاد خدا سے وہ لذت تم کو حاصل ہوگی جس کے مقابلے میں تمام حیوانی لذتیں بازیچے اطفال ہوں گی۔ اور اگر تم اس مقام کے اہل نہیں ہو اور یہ مطالب تم کو عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں تو کم از کم دوسری دنیا کی ان الہی نعمتوں کو جن کی خبر قرآن اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی حدیثوں نے دی ہے اپنے ہاتھ سے تو نہ جانے دو، اور چند روزہ مہموم سی شہرت اور خدا کی کمزور مخلوق کے دل میں جگہ پانے کے لیے ان تمام ثواب کو ضائع و برباد تو نہ کرو، اپنے کو خدا کی کرامتوں سے محروم تو نہ کرو، سعادت ابدی کو شکاوت دائمی سے تو نہ بدلو۔